خالد صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک جگہ تو مہنگی ادویات کا مسئلہ سامنے آ رہا ہے اور اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ کئی ایسی ادویات ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل بھی نہیں ہے. پرابلم کیا ہے؟ لوکل فارماسیوٹیکل کمپنیاں جو ہیں آخر کیوں یہ ادویات نہیں دے پا رہی؟ جی منصور، تھینک یو فار دا ٹائم اس امپورٹنٹ ایشو کے لیے. دیکھیں، سب سے پہلے ایک بات انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے کہ پوری دنیا میں کرونا کی وبا کے بعد جب سپلائی لائنز بند ہو گئی تھیں، اور خاص طور پہ خام مال جو سب سے زیادہ دنیا میں بنتا ہے وہ چائنا اور انڈیا میں بنتا ہے، اور وہاں پر جب کارخانے بند ہو گئے تھے اور کچھ دنوں کے لیے نہیں کافی مہینوں کے لیے بند ہوئے تھے، تو پوری دنیا سے ایک بوچھال پڑ گیا تھا. پوری دنیا میں جب یہ اوپن ہوئی سپلائی لائنز تو ڈیمانڈز لیولز بہت ہائی تھے. اس وجہ سے جو ڈالرز میں قیمت بڑھ گئی کافی خام مال کی، جو ڈالرز میں بڑھ گئی. ایک تو ہمارا ایشو پاکستان میں چل رہا ہے کہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے روپے کی قدر میں واضح نہیں بلکہ بہت زیادہ کمی آ چکی ہے پچھلے 2 سالوں میں. اس کے ساتھ ساتھ ڈالرز میں کچھ قیمتوں، جو را مٹیریل کی خام مال کی قیمتیں بڑھ گئیں. جب وہ ڈالرز میں بڑھیں اور پوری دنیا میں ڈیمانڈ یکدم دوبارہ سپلائی لائنز کھلنے کے بعد آئی، اور ساتھ پاکستان میں آپ کو جس طرح آپ نے خود کہا ابھی ابتدائیے میں کہ ڈالرز کی ایل سیز کے ایشوز، ڈالرز کی اویلیبلٹی کے ایشوز بھی موجود تھے، تو اس وجہ سے یہاں پر ڈالر بیسڈ میں جو را مٹیریل کی مہنگائی تھی وہ اس کا اثر ایک جگہ پہ پڑا. دوسرا جو جنرل انفلیشن، مہنگائی، بینک مارک اپ ریٹس آل ٹائم ہائی، خطے میں سب سے زیادہ ہائی، بلکہ انفلیشن 40% سے اوپر سرکاری طور پہ جو بتائی جا رہی ہے وچ مینس کہ اصل میں وہ اس سے بھی زیادہ ہوگی. اور ڈالر کی ڈی ویلیویشن جو اس خطے میں کیا پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں روپے کی قدر کہاں جا رہی ہے. تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے پچھلے 2 سے 3 سال میں جو صورتحال رہی ہے وہ انگریزی میں جسے کہتے ہیں انپریسیڈنٹڈ رہی ہے، ہسٹوریکل رہی ہے. اور اس میں ہم کیونکہ مجبور ہیں، آلدو ہم 95% آف دا لوکل مینوفیکچرنگ کر کے ہم ادویات پاکستان میں بنا کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، پاکستانی عوام تک، لیکن اس کا 90% خام مال امپورٹ کیا جاتا ہے، جس طرح آپ نے کہا درآمد کیا جاتا ہے. تو انفارچونیٹلی وی آر اسٹک ود دیٹ. اس کے لیے ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. نہیں تو آخر اس کے باوجود بھی دوائیاں اویلیبل نہیں ہوتی، کیا گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ نہیں مل رہی؟ آپ لوگوں کے گورنمنٹ سے کیا مطالبے ہیں؟ کچھ اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیں، آپ نے جو بات شروع میں کہی ہے بڑی ضروری بات ہے سمجھنا کہ پاکستان میں 1976 کا ڈرگ ایکٹ ایک امپلیمنٹڈ ہے جو اس ٹائم کے مطابق بالکل صحیح قانون بنا تھا. اس ٹائم پہ دنیا میں اسی طرح چیزیں چل رہی تھیں. لیکن اگر ہم ہمسائے ملکوں کا آپ نے ذکر کیا، انڈیا کا، بنگلہ دیش کا، بنگلہ دیش نے فار ایگزامپل اس سال نیا قانون بنایا ہے 2023 میں. انہوں نے پچھلے ڈرگ ایکٹ جو تھے اپنے اسکریپ کر دیے، انہوں نے نئے سرے سے قانون بنائے ہیں آج کل کے حالات اور دنیا کے بزنس انوائرمنٹ اور ریگولیٹری انوائرمنٹ کے مطابق. اسی طرح انڈیا نے متعدد دفعہ اس میں امینڈمنٹس کی ہیں، اس میں اپڈیٹس کی ہیں ایز پر انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز. ہمارا انفارچونیٹلی قانون بہت پرانا ہے. اور نمبر 2، جب 2018 میں ایک پرائسنگ پالیسی بنائی گئی پاکستان میں جو کنسنسس ڈاکیومنٹ تھا، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی کیبنٹ میں، نون لیگ کی گورنمنٹ میں تب بنائی گئی، اور کنسنسس ڈاکیومنٹ تھا. اس میں نہ صرف کابینہ بلکہ پرائم منسٹر کی ٹاسک فورس آن ہیلتھ، ECC، اسٹیک ہولڈرز یعنی کہ ہم جو ڈومیسٹک مینوفیکچررز ہیں اور ملٹی نیشنلز، اور یہ ایون سپریم کورٹ تک اور ہائی کورٹ تک معاملہ بھی گیا تھا. اور ان ساروں کے میوچل کنسنٹ سے ایک فائنلی ایک پالیسی بنی جس پہ ہر ایک کا اعتبار تھا. لیکن پچھلے 2 سال سے اس پالیسی پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. آپ نے جن اپلیکیشنز کی بات کی اور گورنمنٹ سے بات کی کہ ہم گورنمنٹ سے کیا چاہتے ہیں، ہم تو گورنمنٹ سے چاہتے ہیں کہ جو ایک پالیسی ہے جو کہ چلیں دنیا میں بھی بہترین پالیسی نہیں ہوگی، دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے، لیکن وہ بالکل ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ فائنلی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بنا تھا. اور 2 سال سے انفارچونیٹلی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. ایک یہ بھی بات کہی جاتی ہے جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ شاید جی ہائی اپس تک کوئی ہمارے کانٹیکٹس ہیں اور ہم مس یوز کرتے ہیں ان کانٹیکٹس. وہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جو 262 ادویات 2 سال سے پرائس ری فکسیشن کے لیے پینڈنگ ہے، ڈریپ نے اپروو کر دی ہیں انڈر دا پالیسی، بٹ واقعی حکومت کے پاس پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. ڈریپ نے انہی میٹنگز میں 2017 کی اپلیکیشن ریجیکٹ بھی کی تھیں کیونکہ وہ ایز پر پالیسی ایز پر لا کمپلیٹ نہیں تھیں. ان کے ڈاکیومنٹس، ان کی سرٹیفائڈ انوائسز، ایوری تھنگ، کسٹم ڈکلیریشنز کمپلیٹ نہیں تھیں. جہاں 262 اپروو ہوئی انڈر دا پالیسی، 217 ریجیکٹ بھی ہوئیں. لیکن انفارچونیٹلی 2 سال سے جو اپرووڈ کیا گیا ہے ری فکسیشن آف پرائسز کا، خاص طور پہ پرانی ادویات میں، ان میں ٹی بی کی ادویات ہیں، ان میں کینسر کی ادویات ہیں، ان میں ڈائبٹیز کی ادویات ہیں، ان میں ہائپر ٹینشن کی ادویات ہیں، ان میں بچوں کے ادویات ہیں، ان میں مرگی کی ادویات ہیں. ان ساروں میں انفارچونیٹلی 2 سال سے عمل درآمد پالیسی پہ نہیں ہو رہا. اسی وجہ سے اس سیکٹر میں خاص طور پہ انویسٹمنٹ کم ہوتی جا رہی ہے. ملٹی نیشنلز جو ایک ٹائم پہ 40 پاکستان میں آپریٹ کرتی تھیں اب 10 سے کم رہ گئی ہیں. اور وہ کیوں جا رہی ہیں؟ وہ کہتی ہیں ایک تو اس ملک میں لاز اپڈیٹ نہیں ہوتے، دوسرا وہ کہتی ہیں کہ جی جو
بن گئے ہیں لاز، جیسے 2018 کی پالیسی ہے تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اب ہمارے تو کنٹرول سے بیونڈ ہے نا. ہم تو گورنمنٹ کو پچھلے 2 سال سے آپ لوگوں کے تھرو، پرنٹڈ میڈیا کے تھرو، اپنی میٹنگز میں، ڈفرینٹ ہر لیول پہ میٹنگز میں اس بات کا ادراک کر رہے ہیں کہ خدا را اس چیز کو ریلائز کریں کہ ایک دن آئے گا کہ یہ مسئلہ بہت بڑا ہوتا جائے گا، اور انفارچونیٹلی فیکٹریاں بند ہونے تک تو آئی جائیں گی. عوام کا جو نقصان ہوگا، پیشنٹ کو جو دوائی نہیں ملے گی، جو در بدر دوڑے گا، اس کا کیا بنے گا؟ اس کا کوئی طریقہ کار ایگزسٹ نہیں کرتا ہمارے پاس. یہ غیر قانونی ہے اگر ہم اپنے طور پہ قیمت بڑھا دیں. قانون بہت سخت ہے پاکستان میں اس چیز کے اوپر. دنیا میں تقریباً سخت ترین قانونوں میں قانون ہے جو ڈرگ کورٹس کا ہمارا قانون ہے، اور ڈرگ ایکٹ میں جو سزائیں دی گئی ہیں وہ دنیا میں سخت ترین ہے. یہاں پر پریکٹسز کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو آپ کی انڈسٹری کے اوپر اس بات کا بھی الزام لگتا ہے کہ ڈاکٹرز کو یہاں پہ کمیشنز دی جاتی ہیں، ان کو فورن ٹورز کروائے جاتے ہیں، ہر قسم کے لالچ ان کو دیے جاتے ہیں کہ ایک کمپنی کی دوائی نہیں بلکہ دوسری کمپنی کی دوائی کو جو ہے آپ ریفر کریں، اس کو پرسکرائب کریں. اور اس کمپٹیشن کے اندر بڑے انفیئر مینز بھی استعمال کیے جاتے ہیں. ایک دوائی جو سستی مل رہی ہوتی ہے اس کے بجائے مہنگی دوائی ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ ریفر کروائی جاتی ہے پیشنٹس کو. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں منصور، یہ ایک کرونک پرابلم ہے دنیا کے کافی ملکوں میں. پاکستان میں بھی اس کا ایشو ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس چیز کا ایشو نہیں ہے. یہ دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے. امریکہ جو کہ اتنی ڈیولپ مارکیٹ ہے اور فارما کی لیڈر مارکیٹ سمجھی جاتی ہے، وہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہاں بڑی کمپنیز کو کئی ارب ڈالر بھی فائن ان چیز پہ ہو چکا ہوا ہے. پاکستان میں ڈریپ نے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے، اور منسٹری آف ہیلتھ نے، پاکستان نے ایک ایتھیکل مارکیٹنگ پریکٹسز کا SRO نکالا ہوا ہے. قانون موجود ہے. وہ قانون لاگو ہوتا ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز پہ، یعنی ہم لوگوں پہ جو یہاں پر ڈرگ مینوفیکچرنگ لائسنس ہولڈ کرتے ہیں، ہم پہ وہ قانون لاگو ہے. یہ ڈریپ نے قانون نکال چکی ہوئی ہے. اسی طرح ڈاکٹرز کو PMDC اور باقی لوگ، ان کا جو مجوزہ قانون بنتا ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے اور ان پہ امپلیمنٹ کرتا ہے. دیکھیں ڈاکٹرز کی ایک چیز میں اگر بات اس پہ کہوں تو میں یہ کہوں گا، دیکھیں ڈاکٹر کے پاس جو پیشنٹ آتا ہے، ڈاکٹر کے پاس اس کا ہسٹری، اس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. ایک ڈبیٹ یہ بھی چلتا ہے کہ ڈاکٹر کو دوائی کا نام لکھنا چاہیے کہ نہیں لکھنا چاہیے. دیکھیں اس میں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو آپ ڈاکٹر اپنا بار بار چینج نہیں کرتے. آپ کو تسلی جس ڈاکٹر سے ہوتی ہے، جس کے پاس آپ کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ جائیں گے تو وہ آپ کو میڈیکل ریکارڈ ہی دیکھے گا، پچھلا ریکارڈ دیکھے گا. اس کو پتا ہے کہ کس دوائی کا، کس مالیکیول کا اثر بہتر ہے، کس کا اثر بہتر نہیں ہے. جہاں تک وہ قانون کی آپ نے بات کی جی اوورسیز ٹور کراتے ہیں، اس پہ قانون موجود ہے. جو ان چیز میں ملوث، ہم ایز این انڈسٹری اس کو سپورٹ نہیں کرتے، ہم ایز ایسوسیشن اس کو سپورٹ نہیں کرتے. قانون موجود ہے، اس میں سزائیں بھی دی گئی ہیں، سزائیں بھی مرتب کی گئی ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ دے شوڈ بی ان ایکشن ویئر سچ تھنگز آر ہیپننگ. وہ جائیں، پکڑیں جو غیر قانونی کام کریں، اور اس کے مطابق سزائیں دیں. ان سزاؤں کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو غلط کام کرے اس کو پکڑا جائے. ہم ایز این ایسوسیشن یا ایز این انڈسٹری نہ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ اس بات کو اور نہ ہم ایکسیپٹ سپورٹ کریں کریں گے کبھی. آپ اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے کہ اگر کوئی دوا ساز کمپنی کسی ڈاکٹر کے ساتھ اس قسم کی ارینجمنٹس کرتی ہے تو وہ غیر قانونی ہے اور اس کمپنی کے اگینسٹ ایکشن ہونا چاہیے. یو سپورٹ دیٹ؟ دیکھیں منصور، اس میں جو میں نے بات کہی، قانون موجود ہے. جو ایتھیکل مارکیٹنگ پریکٹسز کا 2022 میں ڈریپ نے قانون لاگو کیا، منسٹری آف ہیلتھ نے اپروو کیا، وفاقی حکومت نے اپروو کیا، وہ موجود ہے. جس میں کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ کیا چیزیں قانونی طور پہ اپرووڈ ہیں، کیا چیزیں قانونی طور پہ اپروو نہیں ہیں. دیکھیں میڈیکل ریپ ضرور ڈاکٹر کے پاس جائے گا. کیوں جائے گا؟ اگر کوئی نئی دوائی آتی ہے، اس دوائی پہ ریسرچ ہوئی ہے، اس دوائی سے پتہ لگا ہے اس کے اور کیا فوائد ہیں، یا خدا نخواستہ اس کے نقصانات کیا ہیں، کہ کس قسم کی بیماری میں یہ دوائی نہیں دینی. یہ سائنس ہے ایک پوری، اس کے پیچھے پوری ریسرچ ہوتی ہے، پوری دنیا میں کی جاتی ہے. ہم بھی ان ریسرچ کو فالو کرتے ہیں. تو وہ جائے گا ضرور ڈاکٹر کے پاس، لیکن اس کا مقصد جانے کا یہ نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. اس کا مقصد قانونی طور پہ جانے کا یہ ہے کہ اس دوائی کے اور اس کے فائدے اور نقصانات کے متعلق بتائے. اگر خدا نخواستہ وہ کمپنی کو اللیگل حرکت کر رہی ہے تو قانون کے مطابق اس کو بالکل سزا ملنی چاہیے.